بنگلہ دیش میں تبلیغی جماعت کے دو دھڑوں کے درمیان جو تصادم ہوا ہے اور اس کے نتیجے میں جو لوگ شہید ہوئے ہیں، زخمی ہوئے ہیں، یہ لڑائی ان کے آپس کے اختلاف کا نتیجہ ہے یا انہیں باہر سے کسی تیسری فریق نے لڑایا ہے؟ تو اس سوال کے جواب تک پہنچنے کے لیے ہمیں تبلیغی جماعت کی تاریخ پر نظر ڈالنا ہوگا، اور جب ہم تبلیغی جماعت کی تاریخ پر نظر ڈالتے ہیں تو اس امکان کو رد نہیں کیا جا سکتا ہے کہ انہیں باہر سے لڑایا گیا ہے، اور باہر کی کوئی تیسری قوت ایسی ہے جو اسی جماعت یعنی پوری جماعت، یہ نہیں کہ دو دھڑوں کے یا ایک دھڑے، جو پوری جماعت ہے، جو پوری محنت ہے، اس پوری محنت کے وہ دشمن ہیں، اور وہ نہیں چاہتے کہ یہ محنت مزید آگے پھیل جائے۔ چنانچہ وہ اپنے مقاصد میں کامیاب ہو رہے ہیں اور انہیں لڑا رہے ہیں، لیکن اب جو لڑے ہیں یا جو لڑ رہے ہیں، جیسے میں نے کل کہا تھا کہ صحابہ کو اس وقت پتہ نہیں تھا کہ ہمیں لڑایا جا رہا ہے، بعد میں تاریخ نے یہ بتا دیا کہ نہیں، وہ آپس میں نہیں لڑے، وہ تو بھائی بھائی تھے، لیکن انہیں لڑایا گیا تھا۔ کس نے لڑایا تھا؟ تو ایک دشمن طاقت تھی، ایک قوت تھی جو نظر نہیں آ رہی تھی، اس طاقت نے صحابہ کو لڑایا تھا، اور صحابہ کی اس لڑائی سے فائدہ کس کو ہوا؟ صحابہ کو تو نہیں ہوا، تیسری قوت جو شیطانی اور طاغوتی قوت تھی اسے فائدہ ہوا۔ اسی طرح تبلیغی جماعت کے جو دو دڑے ہیں یا اس کے درمیان جو اختلاف پیدا ہوا ہے، اس اختلاف کو کس نے بڑھایا اور کس نے اس اختلاف کو وجود دیا؟ آپس میں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ آپس میں بھی ایک دوسرے سے اختلافات ہوتے رہتے ہیں، ایک گھر میں بھی، ایک خاندان میں بھی آپس میں اختلاف ہوتے ہیں، مگر جب بات یا جب نوبت لڑائی تک پہنچتی ہے تو سمجھو کہ یہ اندر کی لڑائی نہیں ہے بلکہ باہر کی لڑائی ہے۔ اب آتے ہیں تبلیغی جماعت کی تاریخ پر۔ پوری دنیا میں تبلیغی جماعت ایک واحد جماعت ہے جس کے کارکن ہر مسلمان کے گھر تک پہنچ چکے ہیں اور پہنچتے ہیں۔ دنیا میں تبلیغی جماعت کی محنت اور تبلیغی جماعت کے کارکنوں کے عمل کے ہر مسلمان معترف ہے، اور مسلمان تو کیا، میں نے غیر مسلموں سے بھی تبلیغی جماعت کی تعریف سنی ہے کہ یہ جماعت، یہ متشدد جماعت نہیں ہے، یہ جماعت کسی سے لڑتی نہیں ہے، یہ جماعت کسی سے نفرت نہیں کرتی۔ میں نے مسلمانوں سے نہیں بلکہ غیر مسلموں سے خود ان کھانوں سے سنا ہے کہ یہ لوگ اچھے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ نفرت نہیں کرتے، لڑتے نہیں۔ تو جب یہ دوسروں سے نہیں لڑتے، جب یہ کسی سے بھی نفرت نہیں کرتے، تو آپس میں ایک دم نفرت کیسی پیدا ہو گئی، اور آپس میں یہ کیسے ایسے لڑے، کس طرح ایسے لڑے کہ ایک دوسرے کو ذبح کر ڈالا۔ سمجھ آ گئی؟ تبلیغی جماعت میں کیا ہے، جو بندہ بھی تبلیغی جماعت میں نکلتا ہے تو اصول تبلیغی جماعت کے یہ ہیں کہ بھائی ہم نے 3 کام نہیں کرنے۔ کیا ہے؟ تردید نہیں کرنی کسی کی، اور کسی کی تنقیص نہیں کرنی، اسی طرح تنقید نہیں کرنی۔ 3 باتیں، کسی پر تنقید نہیں کرنی۔ تنقید کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ نفرت پیدا ہوتی ہے۔ آپ نے جو بات کہی، میں کہتا ہوں نہیں، یہ غلط بات ہے، آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ آپ کے دل میں
نفرت پیدا ہوتی ہے، اصلاح نہیں ہوتی، اور تردید نہیں کرنی۔ جو بات آپ نے کی اگرچہ میری مرضی کے مطابق نہیں ہے یا زیادہ مفید بات نہیں ہے، تو اس کے مقابلے میں ایک اور بات ہے جو میرے دل میں ہے، وہ زیادہ مفید ہے، تو میں نے آپ کی بات کی تردید نہیں کرنی کہ بھائی یہ بندہ غلط کہہ رہا ہے۔ اور تنقیص، کسی میں نقص یا عیب نکالنا اور تلاش کرنا، یہ تبلیغ والوں کا کام نہیں ہے۔ یعنی تبلیغی جماعت وہ جماعت ہے کہ 100 سال تک اس جماعت کی فطرت، اس جماعت کا مزاج عدم تشدد پہ بنا ہے، اور 100 سال تک تبلیغی جماعت کے کارکنوں نے انہی اصول پر کام کیا ہے۔ کسی جماعت نے 10 سال بھی اپنے اصولوں پہ کام نہیں کیا ہے، کوئی بھی جماعت ہو، مذہبی جماعت ہو یا سیاسی جماعت ہو۔ یہ واحد تبلیغی جماعت ہے کہ 1924-25 میں یہ وجود میں آئی، اور اب تک، یعنی ٹونگی کے اس اجتماع سے پہلے تک، اس جماعت نے اپنے اصول نہیں توڑے تھے۔ اور اصول کیا تھے؟ کہ کسی سے بگاڑنا نہیں، ہر کسی سے بنا کے رکھنا ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ تبلیغی جماعت میں ہر مذہب، ہر مسلک اور ہر قوم اور ہر ملک اور میں کیا کہتا ہوں کہ ہر قبیلے کے لوگ تبلیغی جماعت میں لگے ہوئے ہیں۔ باقی جماعتوں میں اس طرح نہیں ہوتا۔ اور اسی کی وجہ سے تبلیغی جماعت ایک عالمی جماعت ہے، یہ کسی ملک تک محدود نہیں ہے۔ اس لیے جب تبلیغی جماعت کوئی اچھا کام کرے گی اور تبلیغ والے اچھے ہوں گے، تو اس کے اثرات پورے عالم پر پڑیں گے، یہ اچھائی پورے عالم میں پھیلے گی۔ اور اگر تبلیغی جماعت والے برے بن گئے اور یہ متشدد بن گئے، یہ نفرت کرنے والے بن گئے، یہ تنقیص، تردید اور تنقید کرنے والے بن گئے، تو کیا ہوگا؟ یہ بیماری اور یہ خرابیاں پورے عالم میں پھیلیں گی۔ نقصان یہ ہے۔ اس لیے میں جو اس سے پہلے میں نے ایک سلسلہ چلایا تھا، تو اس پر میں ایک حد تک نادم بھی ہوں کہ کیوں میں نے وہ سلسلہ چلایا، لیکن میں ایک ایسا انسان ہوں کہ جو دل میں ہوتا ہے وہی زبان پہ ہوتا ہے۔ جو مجھے نظر آ رہا تھا تبلیغی جماعت کے اکابرین میں، ہم نے بتا دیا، سب کو بتا دیا، اور اسی میں اپنے لیے اور امت کے لیے ایک فائدہ میں سمجھ رہا تھا۔ اور ابھی ایک دم میں نے، یعنی اللہ نے میرا رخ کیوں تبدیل کیا؟ اس لیے کہ اب یعنی جو باتیں اللہ نے مجھے سکھائی ہیں، دکھائی ہیں، اگر وہ میں امت کے سامنے نہ لے آؤں تو اس میں پھر میرا بھی نقصان ہوگا اور پوری امت کا اور ساری انسانیت کا نقصان ہوگا۔ سمجھ آ گئی؟ تو یہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ ممکن ہے، کیونکہ میں اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوں کہ جس جماعت نے 100 سال تک پرامن ماحول میں کام کیا ہے، وہ کیسے ایک دم بدل جائے اور ایک دم دوسروں کا خون نہیں بلکہ اپنوں کا خون بہائے۔ تو یہ جو خون بہا ہے بنگلہ دیش میں یا ٹونگی میں، انہوں نے خود نہیں بہایا، یہ خود آپس میں نہیں لڑے۔ اب انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ بھئی یہ تو سمجھ رہے ہیں کہ بھئی انہوں نے کیا، یعنی مقصد ہے کہ مخالف گروپ نے کیا، اور مخالف گروپ والے سمجھ رہے ہیں کہ اس مخالف گروپ نے کیا، لیکن یہ دونوں کے درمیان یہ لڑائی نہیں ہے۔ یہ جو حملہ ہوا یہ تیسری فریق سے، یہ کوئی تیسری قوت ہے جو چاہتی ہے کہ تبلیغی جماعت والے آپس میں
ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے سے نفرت کرنے والے بن جائیں، اور یہ جو آگ لگی ہوئی ہے تبلیغی جماعت پر، یہ آگ بجھ نہ جائے، تو انہیں لڑایا گیا ہے۔